بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ مدنی اور آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک کتاب جس کا نام ہے سید البشر، جس کے کل صفحات ہیں 78 اور اس کی قیمت ہے 100 روپیہ اور اس کے ناشر ہیں مکتبہ طارق اکیڈمی فیصل آباد۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لکھنا اور بولنا یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ بھی ہے اور حکم الہی بھی ہے۔ اس لیے بہت سے مسلمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھتے اور بولتے ہیں۔ کتاب سید البشر کے مصنف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کتاب کے مصنف ہیں قاضی محمد سلیمان منصور پوری، جو کہ بر صغیر پاک و ہند کے ایک نامور سیرت نگار ہیں اور ہندوستان کی ریاست پٹیالہ میں یہ سیشن جج کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ علامہ اقبال کے ہم عصر رہے ہیں اور انہوں نے صرف سیرت کے موضوع کے اوپر 9 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ اور شہرہ آفاق تصنیف جو ہے وہ ہے رحمت للعالمین، جو کہ سیرت کی ہی کتاب ہے۔ سیرت کے علاوہ انہوں نے اور بہت سے جو ہے وہ لکھی ہیں کتابیں، جن میں معروف اسوہ حسنہ ہے، مہر نبوت ہے، اللہ سے شرم کیجئے، مکاتیب سلمان اور تفسیر سورہ یوسف ہے۔ اس کتاب سید البشر کی اگر ہم بات کریں تو یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مضامین سلیمان کا حصہ اول ہے اور یہ حصہ اول MAO کالج لاہور میں پیش کیا گیا تھا بطور تقریر، اور یہ تقریر 4 روز میں جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی اور جس کو ایک کتابی شکل میں جو ہے وہ لکھا گیا۔ اسی لیے آپ کو یہ ساری کتاب ایک تقریر کے پیرائے میں جو ہے وہ نظر آئے گی۔ کتاب کی ابتدا جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے معروف شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں وہاں سے کی گئی۔ اسی طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتی اشعار و احسن منک لم تر قط عینی وہ پیش کیے گئے۔ کتاب کی زبان انتہائی سادہ اور آسان جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ کتاب کے ابتدائی صفحات کے اندر آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مکمل تعارف جو ہے وہ ملے گا۔ خاندان کے تمام افراد کے نام اور ان کے جو ہے وہ مختصر تعارف جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کتاب کی ایک بڑی پیاری بات جو بہت ہی اچھی اور بڑی نمایاں ہے وہ یہ کہ کتاب کے اندر سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چیدہ چیدہ اور اہم نکات آپ کو الگ باکس کی شکل میں اور تھوڑا ہائی لائٹ اور نمایاں کر کے جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ ہر صفحے کے اوپر روز مرہ معاملات کے حوالے سے اصلاحی احادیث جو ہیں ان کا ترجمہ آپ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گا اور وہ نظر آئے گا۔ اس کتاب کا پیش لفظ فیصل آباد کی معروف علمی شخصیت ڈاکٹر خالد سیف صاحب نے جو ہے وہ لکھا، جس میں انہوں نے بتایا، اور بڑی پیاری بات یہ کہ ہر عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا روپ دھارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب جیسا بنے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کے تمام حالات زندگی، اس کے لائف سٹائل، اس کے رہن سہن اور اس کی ساری زندگی کے جو اتار چڑھاؤ اونچ نیچ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنانے کے لیے سیرت النبی کی یہ کتاب جو ہے وہ ضرور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ناظرین، اس کتاب میں آپ کو امہات المؤمنین کے ساری نام اور ان کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ایک فلیش بیک کی طرح آپ کو صفحہ نمبر 11 اور 12 پہ نظر آئے گی، یعنی فاسٹ فارورڈ کر کے آپ کو اس میں وہ دکھائی دے گی۔ اس کتاب کی نمایاں خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو مکتبہ طارق اکیڈمی کے بانی جناب طارق صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر آئے ہوئے مہمانوں کو بطور تحفہ یہ کتاب جو ہے وہ پیش کی گئی اور ایک بہت ہی اچھی رسم جو ہے یہ قائم کی گئی۔ کتاب کے اہم نکات پہ اگر ہم بات کریں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بڑا اس میں اچھا لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ سرداری کوئی قابل فخر بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے فضل سے مجھے دی جائے گی۔ 1911 کے اندر ایک مسیحی اخبار الوطن نے ایک سوال جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا کہ
پوری دنیا کا سب سے بڑا انسان کون ہے؟ اور اس سوال کا جواب بھی ایک عیسائی عالم نے اس وقت جو ہے وہ پیش کیا، اور اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ریزن اس نے بتائی کہ جنہوں نے صرف 10 سال کے قلیل عرصے میں دنیا کو حقیقی تبدیلی کا جو مفہوم ہے وہ پیش کیا۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا برٹانیکا بڑی معروف کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا ہے بہت معروف، اور اس کو مرتب کرنے والے تقریباً 4000 سے زائد لوگ ہیں جنہوں نے اس کو مرتب کیا، اور ان 4000 لوگوں میں 100 سے زائد لوگ ایسے ہیں جن کو نوبل پرائز جو ہے وہ ملا ہوا ہے۔ اس کتاب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا کامیاب ترین انسان قرار دیا، اور یہ ہمارے لیے امتی ہونے کے لحاظ سے کوئی یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلتا پھرتا قرآن قرار دیا۔ جب آپ سے سوال کیا گیا حضرت عائشہ سے تو آپ نے جواب دیا تھا کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ آپ کے اخلاق پر مبنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عملی نمونہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ کو اسلام سے پہلے عربوں کی بگڑی ہوئی اور گری ہوئی حالت مسدس حالی کے اشعار کی صورت میں نظر آئے گی، جس میں بہت پیاری منظر کشی کی حالی نے کہ کیسے لوگ جو ہے وہ لڑتے جھگڑتے تھے، کیسے جو ہے وہ ہر ایک کا بت جو ہے، ہر قبیلے کا بت جو ہے وہ جدا تھا، ہر علاقے کا جو ہے وہ خدا الگ تھا۔ تو آپ کو حالی کے اشعار کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی اخلاقی گراوٹ قبل از اسلام لوگوں کی۔ اس کتاب میں ہمیں بتایا گیا کہ جن نیکیوں کو ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، در حقیقت وہ نیکیاں ہماری بڑی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سلام کہنا، بسم اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا، جزاک اللہ کہنا، اور اسی طرح دیگر نیکیاں جن کو ہم عام حالات روزمرہ زندگی میں بہت معمولی سا سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ معمولی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی نیکیاں جو ہے وہ بن جاتی ہیں آہستہ آہستہ۔ ایک یونیورسل جملہ آپ نے سنا ہوگا جس میں کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ اس کتاب میں آپ کو اس کی عملی مثالیں ملیں گی، جیسے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی جس میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، تو اس کی کامیابی کا سہرا جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ان کی بہن حضرت فاطمہ کے سر جاتا ہے، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام جو ہے وہ قبول کرنے میں رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح تاتاری جو بڑی وحشی اور بڑی جری اور ایک دہشت کی علامت جو ہے وہ سمجھی جانے والی قوم تھی، اس ساری قوم کا اسلام میں آنا، اسلام قبول کرنا، یہ بھی ایک عورت کی مرہون منت تھا۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہماری مائیں اور بہنیں اگر چاہیں تو وہ زندگی کا نقشہ جو ہے وہ بدل سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ ناظرین، سوموار کا دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوموار والے دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ دن کیوں عزیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت کا آغاز بھی سوموار کو کیا تھا، اور مدینہ پہنچنے کا جو دن تھا، جس دن آپ نے مدینہ میں قدم رکھا، وہ دن بھی سوموار کا دن تھا، اور یہی دن آپ کے وصال کا دن بھی جو ہے وہ گنا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ہمیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو جو خط لکھے تھے، وہ ان میں سے 5 خطوط آج بھی دنیا کے عجائب گھروں میں اور دنیا کی لائبریریوں میں اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں۔ ان میں ایک خط جو کیسر روم کو لکھا گیا ہے، اس کا عکس آپ کو اس کتاب کے صفحہ نمبر 54 پہ ملے گا۔ ایک اور بڑا اعتراض اسلام پہ کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، جبکہ یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، عہد رسالت میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں اور جن جنگوں میں آپ نے شرکت کی، جو غزوات
اور جنگیں کل ملا کر ان کی تعداد بنتی ہے 82 کے قریب یہ جنگیں اور غزوات ہوئی ہیں، اور ان 82 جنگوں کے اندر جو کل انسان اپنی جان سے گئے ہیں وہ 1018 ہیں۔ اب ان 1018 انسانوں میں سے ایک بھی انسان ایسا ثابت نہیں ہے جس کی جان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار سے گئی، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں دنیا میں جنگ عظیم اول میں 75 لاکھ لوگ مارے گئے، اور جنگ عظیم دوم میں 4.5 کروڑ لوگ مارے گئے، اور یہ دونوں جنگیں جو ہیں وہ مسلمانوں نے نہیں لڑیں، مسلمانوں نے ان کا آغاز نہیں کیا۔ تو اس لیے اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام نے تلوار کو ایک حفاظتی آلہ جو ہے وہ قرار دیا ہے، اسلام کی تبلیغ کا ایک ٹول جو ہے وہ قرار نہیں دیا۔ انسانی معاشرے میں مسجد کا کردار جو ہے وہ ایک کمیونٹی سینٹر اور ایک ڈیولپمنٹ سینٹر کا جو ہے وہ ایک کردار ہوتا ہے، جس میں تمام اہل علاقہ کے جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ان کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مسجد صرف نماز کے لیے کھلتی ہے، مسجد کا کام صرف اور صرف اذان اور نماز تک محدود ہو گیا ہے، جبکہ علاقے کے تمام اہم امور مسجد کے اندر جو ہے وہ انجام پانے چاہیے، اور لوگوں کی اخلاقی تربیت اور مسائل کا حل جو ہے وہ مسجد سے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تھکاوٹ، سستی اور کاہلی کا علاج بہت پیارا اس کتاب میں آپ کو ملے گا، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک واقعہ سے، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ خدام آئے ہیں، تو حضرت علی کے کہنے پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم یا خادمہ جو ہے وہ مانگنے کی نیت سے گئیں، لیکن وہاں شرم کے مارے آپ بات نہیں کر پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگلے دن اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے، آپ آئی تھی میرے پاس لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اپنے ہاتھ اپنے سامنے کی اور بتایا کہ یہ دیکھیے چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں پہ جو ہے وہ آبلے پڑ گئے ہیں، اور مشقت اور وزن اٹھا اٹھا کر میری گردن پہ جو ہے وہ نشان پڑ گئے، تو میں اس لیے آئی تھی کہ مجھے کوئی خادمہ جو ہے وہ عنایت کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ اور ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادمہ سے بہتر ہو؟ آپ نے فرمایا جب رات کے وقت بستر پہ لیٹو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ایک عمل آپ کا خادمہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور تمہاری ساری تھکاوٹ اور تھکان اتارنے کا سبب بن سکتا ہے۔ آج بھی جو لوگ تھکاوٹ اور سستی اور کاہلی کی شکایت کرتے ہیں تو اس نسخے پہ عمل کر کے وہ اپنی تھکاوٹ دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری قیمتی باتیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے، اور یہ ساری تفاصیل اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کے لیے آپ یہ کتاب مکتبہ طارق اکیڈمی فیصل آباد سے بذریعہ ڈاک جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں، اور اس کتاب سے خود بھی اور اپنے اگلی نسل کو بھی مستفید فرما سکتے ہیں۔